أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن مقدس کی گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل بانوں پر جو انعامات کیے، انہیں جن نعمتوں سے اور احسانات سے نوازا، ان کا ذکر فرمایا۔ آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہوا ایسا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر شام کی سرزمین کی طرف چلے گئے تو پہلے تو یہ مصر میں فرعون کی غلامی میں رہتے تھے۔ اب ان کو ایک اپنی سٹیٹ ملی، اس سٹیٹ کے لیے اب ضروری تھا کہ ان کے لیے کوئی قوانین لاگو کیے جائے، کوئی دستور بنایا جائے جس کے مطابق یہ زندگی بسر کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، 40 راتوں کا چلہ کروائے اور پھر انہیں تورات عطا فرمائی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور پیچھے انہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے سامری جیسے لوگوں کا کوئی بس نہ چل پایا، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ سامری نے ان لوگوں کو ورغلایا اور یہ بچڑے کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر فرمایا اس امید پر کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب سے مراد تو تورات ہے اور فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات ہے۔
جن کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب بھی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی اور پیارے کلیم کو معجزات جو عطا فرمائے وہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے کی۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا فرمانے والے کی طرف توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں یہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے میں یعنی شرک میں مصروف ہو گئے، یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے بڑے بڑے احسانات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کی غلامی سے انہیں نجات دلائی، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، نسل در نسل یہ ان کی غلامی میں چلے آ رہے تھے۔ پھر میرے رب نے سمندر میں سے ان کے لیے راستہ بنا دیا، یہ نکل گئے کہ دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو کے مار دیا۔ پھر یہ ایک بچڑے کو خدا بنا بیٹھے، پھر یہ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اتنا بڑا جرم کیا، اچھا ایک تو جرم یہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بغاوت تھی، یعنی دین کو چھوڑ کر یہ مرتد ہو گئے، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی جرم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھ لی، وہ اسٹیٹ جو توحید پر قائم تھی۔ اب یہ اس ریاست کے ساتھ بھی غداری کرنے لگے، دین کے ساتھ بھی غداری، ریاست کے ساتھ بھی غداری۔ اب ان کی سزا یہ بنی، فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ ان میں سے اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کی گردنیں مار دے، ان کو قتل کر دے۔ میں یہاں پر ایک مسئلے کی اور بھی وضاحت کرتا جاؤں۔ ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ شریعت ہمیں عطا فرمائی، اس کے اندر بھی یہ قانون ہے کہ جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، بدلے میں اسے قتل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی شادی شدہ ہو، بدکاری کرے، زنا کرے تو اسے بھی سنسار کیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک مسئلے کی تھوڑی سی اور وضاحت، وہ یہ کہ ایک تو بندہ دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام نے اس کی سزا قتل کیا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایسا گھنونا جرم ہے، اس کی سزا بھی موت ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے، جو محبوب علیہ السلام کی گستاخی کر کے مرتد ہوا اس کے لیے معاف نہیں، لیکن اگر کوئی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہے اب اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے، وہ چاہے تو توبہ کر کے واپس لوٹ آئے، اسے 3 دن دیے جائے گی قاضی کی طرف سے، توبہ کر کے واپس لوٹ آئے اسلام کی طرف۔ لیکن اگر وہ نہیں آئے گا 3 دن کے بعد یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اسے قتل کر، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور یہاں پر اس حوالے سے بھی یہ بات میں عرض کرتا جاؤں، جو ان لوگوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں قتل کرتا، اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ
ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. یعنی یہ بنی اسرائیل والوں نے یہ شرط رکھ دی. انہوں نے کہا ہاں پیارے کلیم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ کو نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا, بہت سمجھایا, وہ نہ مانے. کیسے عجیب لوگ تھے. اللہ کے پیارے خلیل اور کے پاس خود موجود ہے, تورات لے کر آئے ہیں اور بڑے بڑے معجزات کی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کی اور تواسات کی بارش ہو رہی, اس کے باوجود ضد کر گئے ہم نے رب کو دیکھنا. تو موسیٰ علیہ السلام ان میں سے پوری قوم میں سے 70 لوگوں کو بطور نمائندہ ساتھ لے گئے طور پر. اللہ کا دیدار کیا ہونا تھا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ایک چیخ نے پکڑا کہ تم دیکھ رہے, سارے ہلاک کر دیے, مار دیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کرم فرمایا. ارشاد فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد, اس امید پر کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اتنے بڑے بڑے احسانات ان 70 لوگوں کے مرنے کے بعد پھر انہیں زندہ فرما دی کہ یہ جا کر آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مضبوطی کے ساتھ خواب لیں اور اس سے وفاداری کر. تو لیکن ان کی بدبختیاں پھر بھی بڑھتی چلی گئی. تو اللہ کے پیارے نبی حضرت کلیم کے ساتھ, کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرنے کا رزلٹ یہ پھر نکلا کہ آگے ذلت و رسوائی ان کا مقدر کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے احوال ہم تک بیان فرما دیے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری کریں, حضور کے دین کے وفادار ہو جائے تاکہ ہم دین کی برکات سے مالا مال ہو سکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.